السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس بائے طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج خبریں بھی ہیں، اطلاعات بھی ہیں، ویو پوائنٹ بھی ہے، اور آج کی کورٹ کیس کی پروگریس ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کس کورٹ میں اور کس بارے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. اور ہمارے ایک ساتھی جو ہیں، دوست میرے، وہ ایک اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں ایو بی آئی کے فنڈز کے حوالے سے، اور یہ وہ نقطہ نظر ہے کہ جس کی آج کل ریبٹل کبھی نہیں سامنے آیا. اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بھی ایک زبردست جو ایک تجویز ہے، اس کی بھی ہم اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا ہے انٹرو میں بھی کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے ایک آج کیس تھا، اور ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہاں سول مسلینئس اپلیکیشن جو ہے بینک مینجمنٹ کی طرف سے دی گئی تھی، جس میں استثناء بھی مانگا تھا. تو عدالت نے صدر بینک اور گروپ چیف جو ہے فنانس، اسے عدالت میں حاضری پر استثناء دے دیا. یہ بات ایک روٹین کی بات ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اعتراض تو ویسے ہی عدالت کے امور میں نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے پٹیشنر کے وکیل کو بینک کی جانب داخل کمپلائنس رپورٹ دیتے ہوئے، یعنی اس پہ وہ اپنے ریزرویشن دے دیں، یہ بھی دس از روٹین میٹر. اور جس بات پہ مجھے اعتراض ہے ذاتی طور پر، کہ وہ عید الفطر کے بعد 23 اپریل 2024 پینشنر سے جواب طلب کیا. اب یہ جو رپورٹ دی ہے، اس میں جواب ہوگا، جواب پہ بحث ہوگی دونوں پارٹیز کی، اور اس کے بعد پھر عدالت کا فیصلہ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 4 مارچ کے بعد 1.5 ماہ کی، تقریباً 1.5 ماہ سے بھی زائد کی شاید، جو ایک تاریخ رکھنا، وہ صرف اسی لیے ہے، جیسا کہ ہم نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا، کہ اس میں ججز کا بھی ایز سچ قصور نہیں ہوتا. لیکن جہاں اگر یہ تو خیر جج صاحب نے دے دی، ڈیٹ دے دی، اب تو اس پہ کچھ کیا نہیں جا سکتا، ظاہر ہے کہ انتظار ہی کرنا ہوگا. لیکن ججز صاحبان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے جو عدالتی معاملات جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، ہم اچھی رینکنگ میں کیسے آ سکتے ہیں. اس میں یہ ایک جلد انصاف جو ہے وہ ایک ہے معاملہ. تو اب انتظار کرنا پڑے گا، ظاہر ہے عید الفطر کے بعد کا. لیکن ہم جو ہے نا، اس سے مطلب جذبات سے آگاہ ہیں نیشنل بینک آف پاکستان والوں کے. وہ ہر ڈیٹ پہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے حق کے لیے کیا فیصلہ ہو. اور یہ ایک پروسیجر ہے. قانون اپنا وقت بھی لے گا اور اپنا راستہ بھی لے گا. لیکن جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائیڈ، اس پہ ہم قائم ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں ایو بی آئی کی اپنے جو دوست ہیں زبیری صاحب، ان کا ویو پوائنٹ بتاؤں، جو وہ بارہا بتا بھی چکے ہیں، اور اس کا ریبٹل بھی نہیں آیا، ایو بی آئی اس کی تردید بھی نہیں کر رہی، لیکن پینشنرز کا حق جو ہے وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پی ٹی سی ایل والے جناب، یہ اسحاق مکسی صاحب ہیں، ان کی یہ تجویز ہے، اور وہ یہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے کم و بیش ایسی ہم بھی تجویز دیتے رہے ہیں کہ سب کو اکٹھے مل کے، یعنی کہ تمام جو قراربین تنظیمات، ویلفیئر ایسوسیشنز، مختلف الخیال جو ایک کاز پہ ہیں، مختلف الخیال کہنا بھی یہاں مناسب نہیں، جو پینشن کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے، ان کا یہ کہنا ہے انہیں جمع ہو کر پرانی ناکامیوں کو چھوڑ کر پورے جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے وہ 2015 کا جو کورٹ کیس ہوا تھا، اس حوالے سے جو ہے اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. مینجمنٹ سے کو ٹف ٹائم دینا چاہیے.
اور اگر ایسا کیا جائے گا تو ان کے خیال میں مینجمنٹ جو ہے نا وہ مجبور ہو جائے گی کہ آپ کو آپ کا حق دیں. اور ان کا یہ کہنا ہے، اور بڑی ایک اچھی رائے ہے، کہ آنے والے ترقیاتی بجٹ کے اعلان سے پہلے اس کا جو ہے نا وہ کر دیا جائے. یہ بہت صائب مشورہ ہے، اور تمام جو پینشنرز کی تنظیمیں ہیں، اور میں تو یہاں پی ٹی سی ایل تک بھی نہیں رکوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا نیشنل بینک اور ای او بی آئی کی جملہ تنظیمیں جو ہیں اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں، جن کے مور اور لیس سملرٹی پائی جاتی ہے، آئیڈینٹیکل نیچر کے کیسز ہیں، ان سب لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور شمس الدعا زبیری صاحب فرماتے ہیں کہ، اور پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں، کہ بجٹ 2023-24 کے مطابق انشورڈ پرسن شیئر کنٹریبیوشن کا تخمینہ 60 ارب سالانہ ہے، جبکہ انویسٹمنٹ انکم 70 ارب روپے سے زیادہ ہے. 5 ارب ان کو پراپرٹی سے کرایہ وصول ہوتا ہے، جبکہ پینشن کی ادائیگی کی رقم تقریباً 55 ارب ہے. اس کے علاوہ 4 ارب 7 ای او بی آئی کے ملازمین کی تنخواہیں اور مراحت کا خرچہ ہے. تو یہ ان کی کیلکولیشن کے مطابق 135 ارب سالانہ، جبکہ ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ 59 ارب سالانہ ہے. تو 76 ارب خالص منافع ہوتا ہے، جس کی مدد سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پینشن آسانی سے 25,000 روپیہ ماہانہ ہو سکتی ہے. اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے ڈیویڈنڈ کی رقم اس کے علاوہ ہے. یہ اعلان میڈیا پر بھی کہہ چکے ہیں، پرنٹ میڈیا پر کہہ چکے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ کہہ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن ای او بی آئی تک محال ہے کہ یہ بات نہ پہنچی ہو، لیکن سر پہ جوں تک نہیں رہی. بہرحال ہم حقداروں کے لیے حق کی آواز اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز لاکھ اختلاف کریں ہم سے، ہم یہ آواز مخلصانہ طور پر اٹھاتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.